نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاد اللہ وما ارسلنا بالرسول الا بلسان قومه ليبين لهم، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ان کی قوم کی زبان میں تاکہ وہ ان کے لیے واضح کر کے بیان فرما دیں، یعنی اللہ کے احکام کو۔ جب بھی کسی رسول کو بھیجا گیا اس قوم میں سے ہی بھیجا گیا تاکہ وہ رسول اس قوم کی زبان میں گفتگو کریں، ان کے درمیان زندگی بسر کرے اور ان کے لیے نمونہ بنے۔ ہاں، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم الانبیاء ہیں، اہل عرب کی طرف آپ بھیجے گئے، یعنی آپ ان میں سے تھے، لیکن آپ کی بعثت عمومی تمام انسانیت و قیامت تک کے لیے ہے۔ تو عرب میں رہ کر آپ نے کام کیا، اللہ کا پیغام پہنچا، پورا اپنا اسوہ عطا کیا، ایک دین قائم کر کے دکھا دیا اور ایک امت ترتیب دے دی۔ اب سارے عالم میں اللہ کا دین پھیلتا چلا گیا اور پھیلتا چلا جائے گا۔ ہم لوگوں کو کوشش کرنی ہے کہ ترجمے تشریح سے قرآن کے سمجھنے کا آغاز ہو، پھر اللہ ہمت و توفیق دے تو عربی زبان بھی سیکھیں اور مزید آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ البتہ یہ اہم بات کہ دعوت دینا اس زبان میں آسان ہوتا ہے جس زبان کے بولنے والے سامنے موجود ہو، یہ اصول بھی یہاں سے پتہ چلا۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، پھر اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یہ کل اختیار اللہ کا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہماری نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائیں۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے عظیم واقعات کے دن یاد دلائیے، بڑے بڑے دن جن میں اللہ نے فیصلے کیے پچھلی قوموں کے بارے میں، ان کا ذکر کر کے یاد دہانی کرائی جائے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، بے شک اس میں یقیناً ہر انتہائی صبر کرنے والے، خوب شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں۔ یہ واقعات ہم نے پہلے بھی پڑھے، آئندہ بھی پڑھیں گے۔ بڑا عبرت کا سامان، سبق آموزی کا سامان صبر کرنے والوں، شکر کرنے والوں کے لیے ان واقعات میں موجود ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو۔ اِذْ أَنْجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جبکہ اس نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات عطا کی۔ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ تمہیں برے عذاب سے تکلیف دیتے تھے۔ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں یقیناً تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور یاد کرو جو تمہارے رب نے آگاہ فرما دیا کہ یقیناً اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ فرماتا ہے میں ضرور تمہیں مزید دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو بے شک میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ بہت اہم مقام ہے، ہمیں سے ہر ایک مزید چاہتا ہے، میں بھی اور آپ بھی، ہم سب ہی چاہتے ہیں، ہر ایک چاہتا ہے نا۔ اللہ نے ایک اصول دیا، ایک فارمولہ دیا، جو ملا اس کی قدر کر کے شکر کرو، اللہ مزید دے گا۔ معاف کیجیے گا، عظیم اکثریت کہاں ہوتی ہے؟ میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس وہ نہیں، اس کو دیکھو یہ ملا، اس کو دیکھو وہ ملا۔ ہم اسی حسد میں پڑ جاتے ہیں اور اسی ناشکرے پن میں رہ جاتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ جو ملا اس کی قدر کریں گے اور شکر کریں گے، اللہ مزید دے گا۔ اور اس کا طریقہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا ہے کہ نیچے والے کو دیکھو، اپنی دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ اچھا تمہارے پاس گاڑی نہیں ہے، ذرا دیکھو اس کے بعد ٹانگیں نہیں ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ آئے گا کہ شکر نہیں، دل میں کہ اللہ میرے پاس پیر تو موجود ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ فرماتا ہے جو ملا اس کی قدر شکر کرو، لَأَزِيدَنَّكُمْ، مزید تمہیں عطا کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اللہ فرماتا ہے کہ تم نے ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو یقیناً بے شک میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ناشکری کرو گے اور وہ جو زمین میں سب کے سب، تو بے شک اللہ تعالیٰ تو یقیناً غنی، بے نیاز ہے، حمید، آپ سے آپ اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ اللہ کو ہمارے شکر کی کوئی حاجت نہیں، اللہ سبحانہ وتعالی غنی ہے، شکر ادا کرے تو ہمارا ہی فائدہ ہے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہماری عبادتوں کی۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود، کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے، مثلا قوم نوح اور عاد اور ثمود، والذین من بعدہم، اور وہ جو ان کے بعد ہوئے، لا یعلمہم الا اللہ، ان کی خبر کسی کو نہیں سوائے اللہ کے، جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ آئے، فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو ان لوگوں نے اپنے ہاتھ ان رسولوں کے منہ پر رکھ دیے، معاذ اللہ، یہ ایک ترجمانی ہے، یعنی ان کو خاموش کرانا چاہا، ان کی بات سننے سے انکار کر دیا، ان کو بولنے ہی نہیں دیا، استغفر اللہ، یہ قوموں نے پیغمبروں کے ساتھ معاملہ کیا۔ وقالوا، ان لوگوں نے کہا، انا کفرنا بما ارسلتم به، کہ جس رسالت کے ساتھ تم بھیجے گئے ہم نہیں مانتے اسے، معاذ اللہ، وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب، اور یقیناً تم ہمیں جس بات کی طرف بلاتے ہو ہم تو اس کے بارے میں تردد میں ڈالنے والے، شک میں مبتلا ہے، ہم تو مان کر ہی نہیں دیں گے، ہم تو شکوک میں مبتلا
جائے، یہ قوموں کی ہٹ درمی رہی۔ قالت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، ان کے رسولوں نے فرمایا کیا تمہیں آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے اللہ کے بارے میں شک ہے؟ بڑا سچن کوئسچن کا انداز، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، اس کائنات میں غور و فکر کرو، یہ الٹپ خود بخود بن گیا سارا نظام، تم خود بخود پیدا ہو گئے، کیا خالق کائنات رب کائنات جو آسمان و زمین کا پیدا فرمانے والا اس کے بارے میں شک ہے؟ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہارے کچھ گناہوں کو بخش دے، یؤخرکم الی اجل مسمی، اور ایک مدت مقررہ تک تمہیں مہلت دے، وہ تو پکار رہا ہے، مانو اس کی اور اس کی رحمت کے مستحق بننے کی کوشش کرو۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، لوگوں نے کہا تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، تريدون ان تصدون عما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبین، تم چاہتے ہو کہ ہمیں اس سے روک دو جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے، بس تم ہمارے پاس روشن دلیل لے کر آؤ۔ وہی فرمائش موضوع والی بات، باقی اب اندازہ کرے وہی مضامین ہے نا جو رسولوں کے حالات میں ہم پہلے پڑھ چکے، بار بار قرآن دہرا رہا ہے سبق آموزی کے لیے۔